جی السلام علیکم، پروگرام ایک دفعہ پھر خوش آمدید جنہوں نے ابھی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو ٹیون کیا ہے۔ آج ہم سچ توے کی طویل دورانی کی نشست کر رہے ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں وزیر اعظم کے دورہ امریکہ، ان کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات، پھر یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے سالانہ جو اجلاس ہوتا ہے آج ان کا کلیدی خطاب ہوا، اس کے کچھ اقتباسات بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ نئے مہمان نے مجھے جوائن کیا ہے، ان مہمانوں کا میں تعارف آپ سے کرا دیتا ہوں۔ ہم اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کیا احمد منصور صاحب نے، سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمیں جوائن کیا ہے فیض صاحب نے امریکہ سے۔ فیض صاحب خود وائس آف امریکہ کے ساتھ منسلک رہے ہیں اور سینئر اینالسٹ جرنلسٹ ہیں۔ فیض صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ نے زوم لنک پہ۔ ڈاکٹر صاحبہ ماشاءاللہ زبردست قسم کی اینالسٹ ہیں۔ تینوں موضوعات کو فارمل ویلکم۔ میں آپ لوگوں کی اجازت سے فیض سے گفتگو کا آغاز کروں گا کیونکہ امریکہ میں موجود ہیں۔ فیض بتائیے گا، امریکی صدر کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی ملاقات، اس کو امریکی جو صحافتی حلقے ہیں وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور عمومی رائے عامہ کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، اس کو اب ظاہر ہے اب تو اتنی تواتر کے ساتھ میں اس بات کو کہہ چکا ہوں کہ اب لگتا ہے کلیشے ہے کہ اٹ واز ریئلی ہسٹورک میٹنگ واشنگٹن میں۔ میں یہیں موجود ہوں اور جو ہے ہر لحاظ سے اس کو آپ جس پہلو سے دیکھتے ہیں سمجھ میں آتا ہے کہ واقعتاً یہ ایک جس انداز سے یہ وقوع پذیر ہوئی، یعنی اچانک وہاں سر راہ ان کی ملاقات ہوئی اور وہیں ایک گرم جوشی کا مظاہرہ کیا گیا، اور اس کے فوراً بعد ہی ٹرمپ صاحب نے پرائم منسٹر کو یہاں مدعو کیا اور پھر فیلڈ مارشل نے ان کو جوائن کیا۔ اور باقاعدہ اس سے پہلے بجائے دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب جو میٹنگز ہوتی ہیں تو وہ یا تو پہلے سے جو پری پلانڈ ہے تو باقاعدہ اسکیجول کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اس کو جو اس میٹنگ سے پہلے جو ایک پورا ورلڈ پریس اوول آفس میں موجود تھا، وہاں پر خود صدر ٹرمپ نے اس میٹنگ کو ہائپ کیا، دونوں شخصیات کا تعارف کرایا اور دونوں کو عظیم شخصیات قرار دیا۔ تو خود امریکہ کی طرف سے ایک ہائپ کریٹ کی گئی، ایک اس کا پروفائل، ہائپ تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس میٹنگ کا پروفائل بڑھایا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے نتائج جو ہیں بہرحال نہ صرف آئیں گے اور بہت جلد آپ کو ایک ری الائنمنٹ کسی ایک سچویشن نظر آئے گی، ناٹ جسٹ ان آور ریجن لیکن ایک ورلڈ اوور، جہاں جہاں وہ امریکہ جن معاملات میں انوالوڈ ہے وہاں پر پاکستان کا جو ایک رول ہے آن دی سائڈ آف میکنگ پیس، وہ آپ کو نظر آئے گا۔ دیکھیے انور صاحب، اس میں تھوڑا سا جو میں اگر آپ مجھے کچھ سیکنڈز دیں تو بتانا چاہتا ہوں، موازنہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب پہلے پرائم منسٹر نوابزادہ لیاقت علی خان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سوویت یونین کو چھوڑ کر وہ واشنگٹن تشریف لے جائیں گے اور پھر وہاں سے آپ کے ایک تعلقات کا آغاز ہوا امریکہ کے ساتھ، ایک نئی ریاست کا، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں گرم سرد سب کچھ چلتا رہا۔ کچھ ہماری بیوقوفیاں تھیں، کچھ امریکہ کی زیادتیاں تھیں، لیکن معاملات چلتے رہے۔ اور اب یہ اچانک آپ ایک بہت بڑا ریسیٹ دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے معاملات جو تھے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے جب بھی ہماری مدد چاہی تو ہمیں کسی جنگ کا حصہ بنایا گیا، ہمیں جنگوں میں جھونکا گیا۔ ہمارا وہ ایک جو دوسرے طرف کے بجائے یہ کہ عوام کی خاطر نہیں بلکہ اپنے مفاد کے خاطر ہمیں استعمال کیا گیا۔ لیکن آج چونکہ صدر ٹرمپ واقعتاً، مجھے بذات خود ایک پاکستانی امریکن، ان سے بے پناہ اختلافات ہیں، ان کی بہت سی باتوں کو میں پسند نہیں کرتا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے دور میں کبھی کوئی نئی جنگ شروع نہیں ہوئی، اور وہ اس وقت جیسے کہ خود پرائم منسٹر نے آج باقاعدہ برملا پوری دنیا کے سامنے کہا کہ ہی از اے مین آف پیس، تو اس میں ان کی جو کوشش یہی ہے کہ کوئی نئی جنگ شروع نہ کی جائے، اور جو اس وقت جنگیں جاری ہیں اس کو حتی الامکان ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارا جو ایک ڈس اپوائنٹنگ جو ایک پوائنٹ رہا ہے اس معاملے میں وہ غزہ کا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے عوام کے دل غزہ کے مظلوم لوگوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ امریکہ اور خود ٹرمپ باوجود مین آف پیس ہونے کا ایک کردار ادا کرتے ہوئے انہوں نے وہ کام نہیں کیا جس کی کہ ان سے ہم کو توقع تھی۔ لیکن اب جو پاکستان کا جو اس میں ایک بہت ڈیپ انگیجمنٹ ہے ان تمام ایفرٹس میں، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ناؤ دا مسلم ورلڈ از آن دا ٹیبل۔ دیکھیے اس سے پہلے جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے ہمارے بارے میں، ہمارے ملکوں کے بارے میں، ہماری اقوام کے بارے میں، وہ کچھ لوگ مغربی ممالک بیٹھ کر، کچھ ورلڈ پاورز بیٹھ کر
فیصلے کر لیتے تھے. لیکن آج پاکستان بشمول دیگر مسلم پاورز کے وی آر آن دا ٹیبل. فیض رحمان صاحب، آپ نے اہم نکات اٹھائے، میں دوبارہ لوٹ کے آتا ہوں. ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ، کس طرح دیکھیں گی جو پاکستان کی ڈپلومیٹک پش ہے؟ ہم بیجنگ میں بھی پرائم منسٹر صاحب موجود تھے، فیلڈ مارشل صاحب موجود تھے، پھر اس کے علاوہ سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہوا، اس میں بھی وزیر اعظم صاحب موجود تھے، آبویسلی سائن کر رہے تھے، اور جو تصویر بڑی زبردست وائرل ہوئی اس میں فیلڈ مارشل صاحب موجود تھے. اور اب واشنگٹن میں ملاقات، اور جیسے فیض رحمان صاحب نے ہمیں وہاں بتایا ہے کہ یہ ملاقات جو ہے کس طرح ہوئی اور اس کو کس طرح اس کی پروفائلنگ کی گئی خود امریکہ اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے. یہ اس ڈپلومیٹک ایفرٹ کو آپ کس طرح بیان کریں گے ڈاکٹر صاحبہ؟ یہ دیکھیے، ہم جس طرح سے نیویگیٹ کر رہے ہیں، اتنے زیادہ ڈپلومیٹک مووز جو ہیں، جو ابھی آپ نے بتایا اور جو ہمارے کولیگ بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارا ایک ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے وہ بھی سائڈ لائن میٹنگز میں تھی. پھر جو تقریر ہے اس کے اندر بھی اس چیز کو بہت کھل کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے بتا دیا ہے. انہوں نے سٹارٹ کیا ٹرمپ جو ہے ان کی ایفرٹس کو کی تعریف سے کہ آپ نے جو ہے وہ ہم جنگ جیت رہے تھے لیکن آپ کی مداخلت تھی، آپ نے کہا کہ جنگ نہیں بڑھانی ہے. تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ساؤتھ ایشیا میں جنگ کو اتنا بڑھنے نہیں دیا. تو وہاں بھی ان کی پریز کی. پھر ان کی دوبارہ تعریف کی کہ آپ نے جو ہمارا یہ کنسلٹیٹیو سیشن مسلم کنٹریز کے ساتھ کروایا ہے اور جو آپ کی ولنگنس ہے غزہ میں جینوسائیڈ رکوانے کی، اس میں بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ تقریر کے اختتام کی طرف پہنچ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور ہم اس کا جو نیو گورننس کا انیشیٹو ہے اور اس کا جو ڈیویڈنڈ بیسڈ گورننس کا ماڈل ہے اور جو اس کی کنیکٹیوٹی ہے، ہم اس کے بھی بہت اس کی تعریف، ان کے ویژن کی بہت تعریف کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ایک صحافی نے ان سے، انڈین صحافی نے ایک عجیب سا سوال کیا. اس کو جو انہوں نے جواب دیا کہ دہشت گردی کو مقابلہ کرنے کے لیے بہرحال ہم آپ کو شکست دے رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں آپ کے پہلے پینلسٹ بھی ظاہر ہے بہت ڈیٹیل میں بتا چکے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بنیادی طور پہ بوائل ڈاؤن ہو کے ایک ہی چیز پہ آ رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اب جتنے بھی اس وقت اگر ملٹی پولر ہم ورڈ دیکھ لیں تو اس میں بھی جتنے پولز ہیں وہ ہر ایک کو پاکستان کی افادیت نظر آ رہی، اور وہ اپنے حساب سے پاکستان جو ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنے کا خواہش مند ہے. ایک اور جو خبر ہے چائنا کا بتا دیا ہم نے، امریکہ میں تو خیر ہم موجود تھے آج. تو رشیا کے ساتھ ہماری جو ہے وہ دروجبہ 8 ایکسرسائزز ہو رہی ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کی. 27 کو وہ ختم ہوں گی، 15 کو وہ شروع ہو رہی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے ہم اپنا کوئی پارٹنر، کوئی ساتھی، کوئی ایلائے جو ہے وہ نہ چھوڑ رہے ہیں، نہ ہم کسی کو اس چیز سے کوئی ہمیں مسئلہ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. اور سب کو پتا ہے کہ ہم کتنے احسن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. تو اس میں جو سب سے زیادہ جو میرے دل کے قریب چیز ہے، باقی تو روٹین میں چیزیں چلتی ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر غزہ کا جینوسائیڈ ختم ہو جائے اور جو 6-7 ممالک ہیں جس میں پاکستان پہ اتنا ٹرسٹ کیا گیا، پاکستان کو اس کا حصہ بنایا گیا کیونکہ سب کو پتا تھا کہ پولیٹیکل ول، کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو اگر اس کی طرف کوئی پیش رفت ہو جاتی ہے جس کا کہ پرائم منسٹر نے انڈیا دیا، جس کا کہ پریزیڈنٹ انڈونیشیا جو ہے انہوں نے کہا، پھر ٹرمپ نے بھی اپنا جو 1.5 منٹ کی بات کی غزہ اور اسرائیل پہ، تو آدھے منٹ میں انہوں نے کہا کہ میں اس کا کوئی نیگوشیٹڈ سولوشن چاہتا ہوں. تو میں پریکٹیکلی جو ہے وہ اس کی طرف آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو کہ غزہ کی طرف اگر ہم کچھ کر پائے اور ہم ٹرمپ کو کنونس کر پائے کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی لیگیسی ہوگی، آپ اس کو ختم کروا پائیں گے. بالکل، آپ نے یہ بڑا اہم نکتہ اٹھایا. احمد منصور، آپ سے میں جاننا چاہوں گا، پاکستان ٹی وی کی رپورٹر نے، گیتی نے پرائم منسٹر صاحب سے سوال کیا تقریر کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی تقریر جو ہے اس میں جامع تھی اور مختصر وقت میں تھی لیکن جامع تھی. تو انہوں نے کہا کرکس یہ، خود پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے بھارت سے لیکن ہم امن چاہتے ہیں اور اس کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. یہ وزیر اعظم نے مور دین ونس یہ بات کی ہے، لیکن بھارت کی جانب سے آپ کے علم میں ہے کہ جو جواب ہے وہ میرے خیال میں ہم سب کو معلوم ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کا یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں بھی بات کرنا، جرنلسٹ سے بھی یہ بات کرنا، اس کا کوئی رسپانس آئے گا بھارت کی جانب سے؟ لیکن وہ تو کرکٹ میں ہاتھ ملانے کو تیار نہیں.
دیکھیں انوار صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خوبصورتی سے پاکستان نے جو اپنا مقدمہ ہے وہ جو عالمی لیڈرشپ ہے پوری اقوام عالم ہے ان کے سامنے رکھا ہے بھارت کے خلاف. اور یہ صرف امن کی بات ہی نہیں کی، اس میں انہوں نے یہ بھی پہلے تو یہ بتا دیا کہ جو پہلگام کا جو واقعہ ہے وہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ اس کی آپ تحقیقات کریں آزادانہ، مطلب ہماری طرف سے تو کوئی، لیکن انہوں نے پھر جو معصوم جانوں کا پاکستان میں جو حملے کیے، ان کا جو خون بہایا، تو اس کے بعد پھر پاکستان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا. اور پھر انہوں نے اقوام عالم کو یہ جا کے جس طرح جرأت سے بتایا اور عزم سے اور یقین سے، یہ بہت معنی رکھتا ہے کہ ہم جنگ جیت کے بیٹھے ہیں لیکن ہم جنگجو نہیں ہیں. یہ اچھا ہے کہ ہم جنگجو نہیں ہیں، امن پسند ہیں. تو اب بھی اگر آگے بھی کچھ اشتعال انگیزی ہوتی ہے، کوئی معاملات کو خراب کیا جاتا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بھارت ہوگا. پھر یہ بھی کہا کہ اس خطے کو، جنوبی ایشیا کو ضرورت کس کی ہے؟ ایک امن پسند لیڈرشپ کی. تو نریندر مودی کو انہوں نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ یہاں پہ جو اشتعال انگیز قیادت ہے، جو آپ کہہ لیں کہ ایک اس کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتی، وہ کون ہے؟ وہ انڈیا ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کے سامنے موجود ہیں. لیکن ساتھ اس میں ایک اور جو پہلو ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں، یہ بھی اس فورم پہ پوری دنیا کو ابھی سے بتا دیا کہ اگر اس خطے میں جنگ دوبارہ ہوگی تو کیوں ہوگی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پانی. ان کا اقدام جنگ ہے. مطلب دیکھیں ہمارے پاس پھر چوائس نہیں ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ یا جو ملک اس میں میٹر کرتے ہیں وہ ابھی سے اس مسئلے کو دیکھیں. یہ مسئلہ جنگ کی طرف جا رہا ہے، ویری امپورٹنٹ. تو یہ ابھی سے اپنا کیس پاکستان نے جو آئندہ فیوچر کا جو اس وقت خطرات ہیں، جو چیلنجز ہیں، وہ بھی سامنے رکھ دیے اور یہ اپنا ریزالو بھی بتا دیا کہ بھائی ہمارے لیے پھر کوئی چوائس نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. فیض، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور چائنا کے وزیراعظم کی بھی ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم پاکستان سے، اور انہوں نے ان کی تقریر کو سراہا ہے. اس میں انہوں نے پریزیڈنٹ شی کے ویژن کے حوالے سے بھی بات کی، اور سی پیک فیز 2 کے حوالے سے بھی جو یہ حالیہ دورہ چین تھا اس میں بڑے اہم جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات احمد منصور صاحب نے کی، یہ بڑی اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اسپیچ میں کہا کہ وہ اقدام جنگ تصور کیا جائے گا، اور یہ پاکستان کہہ رہے ہیں لیکن بھارت جو ہے اس پہ بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. جی ہاں. دیکھیے، پرائم منسٹر نے بیسیکلی بہت سی باتوں پر جسے مہر ثبت کرنا کہتے ہیں. ایک تو یہ کہ آفیشیلی دیکھیے دنیا کے سب سے لارجسٹ پلیٹ فارم پر انہوں نے صدر ٹرمپ کی اس بات کی تصدیق کی اور اس کو سپورٹ کیا کہ ہاں اس جنگ کو رکوانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور انہوں نے پھر جو نوبیل پیس پرائز کے لیے جو نامنیٹ کیا پاکستان نے، اس کی بھی جو ہے مزید اس کی نہ صرف تصدیق کی بلکہ اس کی وجہ بھی بتائی کہ ہم کس لیے ان کو حقدار سمجھتے ہیں اس کا. اچھا، دوسری بات دیکھیے، دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. ایک پہلی تو انڈیا کے حوالے سے. دیکھیے انڈیا اس وقت حیرت انگیز طور پر شدید تنہائی کا شکار ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ امریکہ اور بھارت میں کوئی ایک بہت ہی کوئی ڈیپ لو افیئر شروع ہو چکا ہے. اسٹریٹجک تعلق تو تھا نا سر، وہ اوباما صاحب کے دور میں بنا، ابھی بھی ہے. لیکن اس وقت لیکن جس دن اپنے پرائم منسٹر مل رہے تھے اس سے کچھ دیر پہلے ہی صدر ٹرمپ نے اوول آفس میں ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا جس کے تحت جو فارماسیوٹیکل کمپنیز کی جو امپورٹس ہیں اس پر 100% ٹیرف لگا دیا. اور آپ کو معلوم ہے اس وقت جو فارماسیوٹیکل پروڈکٹس ہیں انڈیا سے جو امریکہ آتی ہیں وہ $10 بلین کی سالانہ پروڈکٹس آتی ہیں. تو 100%، اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں معلوم ابھی پوری تفصیلات کہ اس میں کتنے % ایسی ادویات ہیں جو بھارت سے یہاں آتی ہیں جن پر وہ 100% ٹیرف لاگو ہوگا. لیکن یہ بہت بڑا اقدام ہے. H1 ویزے کا آپ دیکھیں، یعنی گن کے صدر ٹرمپ امریکن ایڈمنسٹریشن جس میں کہ پوری ریپبلکن پارٹی اور پوری کانگریس ان کے ساتھ ہے، وہ گن کر ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ امریکہ اور جو بھارت ہے اس وقت وہ تنہائی کا شکار امریکہ کی حد تک تو ہے. لیکن آپ دیکھیے دنیا میں دوسرے ممالک میں بھی، جس سے نریندر مودی صاحب جس طرح سے بھاگے جو شنگھائی کانفرنس میں گئے اور جس طرح سے اپنے آپ کو ہر چیز میں 7 سال بعد چین کا دورہ کیا انہوں نے، صاف لگ رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو امپوز کر رہے ہیں ہر چیز میں. وہ بتانا چاہ رہے ہیں امریکہ کو اور دوسری ویسٹرن پاورز کو، نہیں ہم وی آر ناٹ وداؤٹ آپشنز. تو وہ تمام باتیں ان کی اب دنیا کو نظر آ رہی ہیں. پھر دیکھیے کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ انہوں نے 10 دفعہ اس کو کوشش کی کہ انڈر دا رگ اس کو پش کرتے رہیں.
لیکن صدر ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کیا جب وہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کی بات کر رہے تھے جسے پاکستان نے جیتا، اس میں بھی کشمیر کا مسئلہ لیکن اس میں نکتہ یہ ہے نا سر، آپ نے کا ذکر تو کیا، میں یہاں ذرا ڈاکٹر شازیہ صاحب آپ کے بھی رائے لینا چاہوں گا، عملاً کچھ اس پہ پیش رفت ہوگی؟ پہلے بھی صدر ٹرمپ نے، آپ کو یاد ہوگا جن کا پہلا ٹینیور تھا، اس پہ بھی کشمیر کے والے سے بات کی تھی. ہوگا. دیکھیے اردوان صاحب نے اپنی باقاعدہ اس کی جو ہے دوبارہ اس کا ذکر سر جی میں نے کہا شازیہ صاحب ابھی اس پہ جواب دے دیں. سوری پلیز. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں نے کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کشمیر کی، جیسے فیض رحمان صاحب کہہ رہے ہیں، بات کی. میں نے کہا اپنے پہلے ٹینیور میں بھی کی تھی، لیکن کوئی عملی اس حوالے سے کوئی اقدام اٹھا پائیں گے؟ بالکل، یہ ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے. ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ویسٹرن موڈ ہے اس کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے. اور اگر آج جو ہے ہمارے تعلقات کی نوعیت ایسی ہے تو ہمیں ویسٹ کو اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بار بار یاد کرانا چاہیے کہ یہ جو جنگ بندی ہوئی تھی یہ اس کنڈیشن پہ ہوئی تھی کہ آپ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرائیں گے، اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ جو زبردستی انڈیا نے بائی لیٹرل بنایا ہوا ہے اس کو کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر اس کا حل ہوگا. تو ہمیں اس موقع کا ہر صورت میں جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنی پوزیشن کا بھی، اور بار بار یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو اسٹریٹجک ایلائی ہے وہ کون ہے، ہماری ریجنل پوزیشننگ کیا ہے، اور دنیا جو ہے وہ طاقتور کے ساتھ ہے، بڑی بٹر ریالٹی ہے. تو یہ سب ہماری ڈیٹرنس کی وجہ سے ہے، اور ویسٹرنرز جو ہیں وہ بہت موڈی ہیں. تو ہمیں کوئی بھی چیز نہ تو فیوچر میں دل پہ لینی چاہیے، نہ آج ہی ہمیں بہت زیادہ اپنے جو ہے وہ حالات سے، اوقات سے باہر جانا چاہیے، جو کہ ہم بالکل نہیں جا رہے ہیں. ہم چیزوں کو بہت سہج طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. تو آج کا جو ڈیویڈنٹ ہے وہ یہی ہے جو کہ آج پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا، پھر بائی لیٹرل میں بھی کہا کہ افغانستان کا مسئلہ جو ہے وہ ہم ایک پیسفل افغانستان چاہتے ہیں. وہاں پہ بھی جو یہ انڈیا اور اسرائیل کے نیکسس سے ٹیررزم ہے اس کو بھی افغان طالبان کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو بھی ایک اگر چاہتے ہیں کہ وہ کسی قسم کا کی انگیجمنٹ اور کسی قسم کی جو ہے وہ کنیکٹیوٹی باقی ملکوں کے ساتھ ایک ہولسٹک اپنی گورنمنٹ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، انٹیگریشن چاہتے ہیں، تو ان کو بھی اس پہ جو ہے وہ محنت کرنی پڑے گی. تو اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بہرحال یہ ڈسپیوٹ اگر نہیں سالو ہوگا تو ریجن کے اندر پیس جو ہے وہ نہیں آئے گا. I'm sorry I have to close it there. آپ کا بہت شکریہ احمد مسعود, thank you for joining us. فیض رحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر شازیہ نچیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ویورز آپ نے گفتگو سنی, ہم نے وزیراعظم کے دورہ امریکہ احاطہ کیا, آپ کو شروع میں ہائی لائٹس دکھائیں کہ ان کی کن کن اہم شخصیات سے ملاقات ہوئی بشمول امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ, پھر جو آج ان کا کلیدی خطاب تھا انہوں نے کون کون سے ایشوز کو اٹھایا طویل دورانی کے نشست میں, چاہے اس کے فورن پالیسی کے میٹرز ہیں, چاہے وہ ڈیفنس سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں, چاہے پاکستان کے داخلی معاملات ہیں, اور جو سیلاب جو ایک قدرتی جو موسمیاتی تبدیلی کا افریت ہے اس کا ہمیں سامنے ہے, اس کا بھی وزیراعظم صاحب نے احاطہ کیا. اپنی فیڈ بیک دیجیے گا پروگرام سچ کے حوالے سے. مجھے سید انوار الحسن اور سچ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال کیجیے. کل آپ سے ملاقات دوبارہ ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.